السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں صحت کا نظام بہت بہتر ہے وہاں پر نرسز کے کردار کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہیلتھ کا کوئی بھی نظام کہیں بھی ہو، نرسز جو ہیں وہ اس کی بیک بون ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ نرسز کا سال منانے کا بھی اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ نرسز جو ہیں بہت بڑی تعداد میں ہم لوگ پاکستان میں ریکروٹ کریں گے، ٹرین کریں گے، اور اس سے ہمارے جو عوام کی صحت ہے وہ بہتر ہوگی، لیکن اس پر عمل درآمد نظر نہیں آتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کی پہلی ایڈوانسڈ نرس پریکٹیشنر محترمہ فرحانہ صدیقی صاحبہ۔ ان سے مزید صورتحال پر گفتگو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا فرحانہ صاحبہ۔ پہلے تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اوور آل نرسز کی صورتحال کیا ہے، اور آپ فرسٹ نرس پریکٹیشنر کیوں کہلاتی ہیں؟ میں پاکستان کی پہلی ایڈوانس نرس پریکٹیشنر اس لیے کہلاتی ہوں کہ میں نے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان ایڈوانس نرسنگ پریکٹیشنر یو کے سے یونیورسٹی آف ناٹنگھم سے 2006 میں کیا ہے، اور یہ وہ ڈگری ہے جو ابھی تک پاکستان میں کسی نے بھی حاصل نہیں کی ہے ٹل دیٹ۔ اور اس میں ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کے رول کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ میرا رول کیا ہے، تو ہم جب ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کی اس قسم کی ڈگریز کر لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، اینڈ آئی ڈو ہیو ڈائیورس ایکسپیرینس ان ڈفرینٹ کنٹریز، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کی کیئر، دیکھ بھال، ان کی مینجمنٹ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، خصوصاً پرائمری ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں۔ کہاں آپ کے ایکسپوجر ہے؟ آپ نے کہاں کام کیا؟ میں نے سب سے پہلے تو پاکستان آرمی میں جاب کی، اور اس کے بعد برونائی دارالسلام میں 12 سال، اس کے بعد میں آسٹریلیا گئی، وہاں سے میں نے BSN کی ڈگری حاصل کی کیونکہ میرا پہلا ڈپلومہ RN آغا خان یونیورسٹی سے تھا۔ اس کے بعد میں UK گئی، وہاں سے یہ پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان ایڈوانس نرسنگ پریکٹس یونیورسٹی آف ناٹنگھم سے حاصل کی۔ پھر میں سعودی عرب آئی، وہاں پہ میں نے ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوم کیئر نرسنگ کا اینڈ جیریاٹرک کیئر کا سیٹ اپ کیا تھا، تو میں کنسلٹنٹ بھی رہی ہوں، جیریاٹرک نرس کنسلٹنٹ، اس کے علاوہ ہوم کیئر اسپیشلسٹ نرس بھی رہی ہوں۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ پاکستان میں اور نرسز نے یہ ڈگری کیوں نہیں حاصل کی، اور اس طرف کیوں نہیں جا رہی نرسز؟ پاکستان میں ابھی تک یہ ڈگری انفارچونیٹلی آئی نہیں ہے، ابھی اس پہ کام ہو رہا ہے، کام شروع ہو گیا ہے، اس کے کریکولم پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ میں پچھلے 10 سال میں کئی دفعہ پاکستان نرسنگ کونسل میں اپنی اپلیکیشن بھیجی ہے، اور ابھی پھر نئے پریزیڈنٹ جو پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کے ہیں ان کو بھی بھیجی ہے، اس ہوپ کے ساتھ کہ اس دفعہ یہ ڈگری میرے کارڈ پہ یقیناً لکھ دی جائے گی، کیونکہ یہ HEC سے بھی منظور شدہ ہے، فارن آفس سے بھی ریکگنائزڈ ہے، تو یہ پاکستان میں ابھی شروع نہیں کی جا سکی کیونکہ اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا۔ آپ کی ڈگری کو نرسنگ کونسل ریکگنائز نہیں کر رہی ابھی تک تو نہیں کیا ہے، کئی دفعہ اپلائی کر چکی ہوں۔ وجہ کچھ نہیں بتاتے، نہ کوئی جواب ملتا ہے۔ 2-3 دفعہ تو میری فائل وہاں سے گم ہو چکی ہے، ابھی دوبارہ اپلیکیشن بھیجی ہے، پچھلے ہفتے میں خود بھی گئی تھی، جمع کرا کے بائی ہینڈ آئی ہوں، تو دیکھیں کب تک اس کے اوپر کام ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں نرسز کے لیے پاکستان میں تعلیم حاصل کرنا، اعلیٰ ڈگری لینا کتنا مشکل کام؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہماری بہت ساری یونیورسٹی ماسٹرز لیول پہ ماسٹر آف نرسنگ بھی آفر کر رہی ہیں، اور ہماری بہت ساری نرسز ماسٹر ان پبلک ہیلتھ کر رہی ہیں، ماسٹرز ان بزنس ایڈمنسٹریشن، ان ہیلتھ پاتھ وے بھی کر رہی ہیں۔ ایک بڑی تعداد ہمارے یہاں ہے، اور یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے PNMC کی کہ جو بھی کالج آف نرسنگ جہاں پہ ڈگری پروگرام پڑھایا جا رہا ہے وہاں پہ کم از کم 1 یا 2 ضرور ماسٹر آف نرسنگ ہوں، نرسز ہوں جنہوں نے یہ ڈگری لی ہوئی ہو، تو وہ یہ کالجز پروگرام رن کر سکتے ہیں۔ پڑھنا بہت آسان ہے، پہلے تو یہ تھا کہ آن لائن ڈگریز کو مانا نہیں جاتا تھا، میری تو خیر آن کیمپس ڈگری ہے، لیکن تھینکس ٹو COVID-19 کہ اب آن لائن ڈگریز کو بھی ریکگنائز کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور بہت آسان ہے۔ پاکستان میں بہت سارے ادارے اس ڈگری کو آفر کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس اسکالرشپس ہوں، سپورٹ سسٹم ہو گورنمنٹ کی طرف سے اور پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے، تو یقیناً ہماری نرسز اعلیٰ تعلیم مزید حاصل کریں، کیونکہ ہماری قوم کو ضرورت ہے۔ ہم 17 UN سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول میں اسٹیٹس میں پاکستان بہت نچلی سطح پہ اور
وجہ کیا ہے کہ ہمارا ہیلتھ اسٹیٹس بہت لو ہے، اور اس ہیلتھ اسٹیٹس کو، اس ڈیزیز برڈن کو کم کرنے کے لیے، ہیلتھ کیئر کاسٹ کو کم کرنے میں صرف نرسز ہی ہیں جو اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں، جیسے ریسنٹلی مجھے نیشنل آئیڈیا بینک میں اسپائر کی طرف سے 3700 آئیڈیاز میں سے میرے آئیڈیا کو ریکگنیشن ملی ہے۔ 30 آئیڈیاز اکراس پاکستان سلیکٹ ہوئے تھے، اس میں میری 4th پوزیشن آئی ہیلتھ میں ایز این انوویٹر اینڈ انٹرپرنر۔ اور میرا آئیڈیا یہ تھا کہ ہم کمیونٹی، مبارک ہو آپ کو، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ یہ اٹ واز اے بگ اچیومنٹ ٹو گیٹ دس ایوارڈ فرام پاکستان پریزیڈنٹ ڈاکٹر عارف الوی۔ اینڈ اس میں آئیڈیا میں یہ تھا کہ ہم ڈائبٹیز ملائٹس اسپیشلی، جو کہ بہت بڑھ گئی ہے پاکستان میں، اور اس کے علاوہ نان کمیونیکیبل ڈیزیزز لائک ہائپر ٹینشن، کارڈیک ڈیزیزز، کینسرز بڑھ رہے ہیں، بریسٹ کینسر اویئرنیس، مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ ہماری اس وقت قوم 40%، یہ ایک اسٹڈی میں آیا ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ 40% آف دا پاپولیشن نیڈ سم کائنڈ آف سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ اور ٹریٹمنٹ۔ ہماری نرسز اگر تھوڑی سی ٹریننگ حاصل کر لیں، جیسے جو گریجویٹس ہیں، جو کمیونٹی ہیلتھ نرسز ہیں، کمیونٹی مڈ وائفس ہیں، LHVs ہیں، جو کمیونٹی میں کام کر رہی ہیں، یا ہمارا کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا سبجیکٹ ہم ریگولرلی پڑھتے ہیں ڈگری پروگرام میں، اگر ہم چھوٹے چھوٹے سے پروجیکٹس کریں، اگر ہم فوکس کریں کہ ہم نے پرائمری ہیلتھ کیئر لیول پہ نرسز کے رول کو امپاور کرنا ہے، تو وی کین اچیو نیشنل ہیلتھ۔ اور یہی میرا آئیڈیا تھا، اس کو ریکگنیشن ملی، اور ڈائبٹیز پہ اسپیشلی میں کام کر رہی ہوں، تو مجھے فینڈ کی یورپین نرسز ایسوسی ایشن ہے، اس کی اسکالرشپ ملی ہے کنگس کالج لنڈن میں۔ میں اب دوسری دفعہ پاکستان کی ایڈوانس نرس پریکٹیشنر بن رہی ہوں، پہلی ان ڈائبٹیز، کہ جو ڈائبٹیز کیئر اینڈ مینجمنٹ کو کمیونٹی لیول پہ مینج کرنے کے قابل ہوگی۔ تو اس سے پہلے آپ نے ڈائبٹیز کو کیوں چنا؟ ویسے تو اور بھی کافی سارے ایشوز ہیں، اس کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ 3 سال پہلے میرا یہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو پروفیسر ڈاکٹر شبین ناز مسعود، کہ جنہوں نے مجھے ڈائبٹیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کی ایک کانفرنس میں بلایا، اور نرسز کا، کیونکہ IDF کی تھیم تھی نرسز چینج لائف اینڈ نرسز کین میک اے ڈفرینس، اینڈ آئی ڈو میک اے ڈفرینس اینڈ آور نرسز ڈو میک اے ڈفرینس۔ تو انہوں نے اس میں انوائٹ کیا، اور میں ایک بڑے گروپ کے ساتھ ہم نے اس پلیٹ فارم سے کام شروع کیا۔ وہاں سے ہم نے کام کرتے کرتے 1 سال کا ڈپلوما بنایا۔ اس کے بعد ہم نے اس ڈپلوما کو جب پاکستان نرسنگ کونسل میں بھیج دیا، اب وہ پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل کہلاتی ہے، تو ابھی تک چونکہ وہ زیر غور ہے، اس کے اوپر کام نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی۔ تو میں نے کیا کیا کہ ہم اس کو لوور لیول پہ لے گئے، 12 ویکس اینڈ 4 ویکس کے اسپیشل پروگرام فار ڈائبٹیز۔ ڈائبٹیز کو اس لیے چوز کیا کہ یہ ایک پینڈیمک ہے، ہم کرونا کی بات کرتے ہیں، ہم ہیپاٹائٹس کی بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس وقت ڈائبٹیز کی وجہ سے، اس وقت 27% آف پاپولیشن از سفرنگ فرام ڈائگنوز ڈائبٹیز۔ اس کے علاوہ 1 کروڑ بچے قریب جو ہیں اوبیسٹی کی طرف ہیں، یا پھر ان ڈائگنوز ڈائبٹیز ہے۔ تو ہماری قوم کو اس وقت ضرورت ہے کہ ڈائبٹیز کی پریونشن کی جائے، اس کی روک تھام کی جائے، ہیلدی لائف سٹائل کو پروموٹ کیا جائے، قوم کو صحت کی طرف لے کے جائے۔ ہمارے پہ ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہے، نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اسپیشلی ڈائبٹیز کا، اور جب تک ہم اپنی نرسز کو امپاور نہیں کریں گے، ہم ہیلتھ کیئر کاسٹ کو کم نہیں کر سکتے۔ 1 لاکھ کے قریب ٹانگیں جو ہیں ہر سال وہ کاٹ دی جاتی ہیں شوگر کی کمپلیکیشن کی وجہ سے۔ آپ سوچیں وہ ایک ڈسیبل بندہ اس خاندان میں کتنا بڑا پرابلم بن سکتا ہے، اور ہوتا ہے کہ اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے کام کرنے کی، کمانے کی، فیملی کو سپورٹ کرنے کی، وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر کمپلیکیشنز ہیں، ہارٹ ڈیزیزز، کڈنیز ڈیزیزز کتنی رائز پہ ہو رہی ہیں ڈائبٹیز ریلیٹڈ، اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ ایشوز۔ جس کو ڈائبٹیز کا ایک دفعہ کہہ دو کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے، سب سے پہلے تو انہیں شاک پہنچتا ہے اور ڈینائل ہوتا ہے، اس کو وہ مینیج ہی نہیں کر پاتے۔ تو نرسز اف دے آر ویری ویل ٹرینڈ ان دس فیلڈ، دے کین ڈیفینیٹلی میک اے ڈفرینس۔
رائٹ. اور یہ بتائیے کہ اب پاکستان میں نرسز کے کام کے حوالے سے اور ان کے ورکنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے کیا صورت ہے؟ اس وقت بہت بہتر سچویشن ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے جس میں نرسز کے کیڈر پہ، ان کے سروس اسٹرکچر کے اوپر میٹنگ ہوئی ہے. میرا جو کہنا بنتا ہے کہ ہم کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے اس کیڈر کو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ جابس کریٹ کریں، پبلک اینڈ پرائیویٹ. اس میں ہمارا سروس اسٹرکچر ایسا ہے کہ اس میں کہیں پہ بھی ایک جنرلائزڈ اسٹرکچر نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو سیلریز دیتا ہے وہ گورنمنٹ سیکٹر نہیں دیتی، جو گورنمنٹ سیکٹر بینیفٹس دیتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہرگز نہیں دیتا. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ اس سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری ٹرین نیولی گریجویٹ نرسز، ان کے اندر رجحان زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے کویت چلے جاؤ، قطر چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ. اور چونکہ پاکستان کے اکانومیکل اینڈ پولیٹیکل کنڈیشن ایسی سچویشن چل رہی ہے کہ اس میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. چونکہ نرسز اسکلڈ ورکر ہیں، ان کو آسانی سے امیگریشنز ان جابس مل جاتی ہے، تو وہ پھر دے لک فارورڈ کہ جب یہاں پہ ہمیں اتنا وہ نہیں مل رہا. ایک گریجویٹ نرس کو بعض پرائیویٹ ہاسپٹل 25,000 سے بھی ہائر کرتے ہیں، جبکہ اگر ہم بڑے ہاسپٹلس کی بات کریں یا گورنمنٹ لیول پہ بات کریں تو منیمم 50,000 to 60,000 پر منتھ ان کی خالی بیسک سیلری ہونی چاہیے یا ہوتی ہے. لیکن بعض پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جو کمیشن نرس کی تو گورنمنٹ میں 70,000 ہے، 70,000 جو 16 گریڈ کے اندر آتی ہیں. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ تو بڑی منیمم سیٹس ہیں نا، ہر نرس تو وہاں پہ ہائر نہیں ہو سکتی. پرائیویٹ سیکٹر از دا میجر جاب ہب فار دا نرسز، اور اس میں کوئی جنرلائز اسٹینڈرڈائزڈ اسٹرکچر نہیں ہے سروس کا. رائٹ. اور یہ بتائیے کہ پاکستان میں نرسز کی شارٹیج کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے بات چیت ہوتی رہی اور نرسز کا سال بھی منانے کا اعلان کیا گیا اور بتایا گیا کہ ہمیں جو ہے وہ 9 لاکھ نرسز جو ہیں وہ چاہیے اور ہم اس کی پروڈکشن جو ہے بڑھائیں گے، چیزیں کریں گے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس کا پیس پہنچا؟ دیکھیں، نرسز کی پروڈکشن تو بہت اچھی پاکستان میں ہو رہی ہے. سندھ اکیلا کئی ہزار گریجویٹس ہر سال پاکستان کو دے رہا ہے. سندھ میں میکسیمم انسٹیٹیوٹس آف نرسنگ ہیں، کالج آف نرسنگ ہیں، گریجویٹس بہت بن رہے ہیں. لیکن بہت سارے اسکول ایسے ہیں، کالجز ایسے ہیں جن کا اپنا ہاسپٹل ہی نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتے ہیں کچھ مخصوص ہاسپٹلس میں پریکٹس پہ. تو پریکٹیکل ڈیفیسٹ ہے. کچھ ہاسپٹل تو چل ہی اسٹوڈنٹ نرسز کے اوپر رہے، تو پریکٹیکل ڈیفیسٹ ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر میں ہاسپٹلس کی تعداد کو بھی بڑھائیں اور اس کے علاوہ اس اسٹرکچر کو ٹھیک کریں کہ ہم ان کو کیسے بہتر پریکٹیکم دے سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بینیفیشیل ہو جب یہ گریجویٹس بنے. تو اچھا، اور یہ بتائیے کہ ڈپلوما اب کلوز ہو گیا. ڈپلوما پہلے چل رہا تھا اور اب تو ہمارے پاس BSN آ گیا. تو اس کا ڈفرینس جو ہے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارے نرسز کی تعداد اس سے کم ہو جائے گی، اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں بلکہ ہمیں تھوڑی وقتی طور پہ تھوڑا پرابلم ہوگا لیکن آگے جا کے صورتحال بہتر دیکھیں پرابلم تو ہوا اور ابھی بھی ہے، کیونکہ ہم نے ڈپلوما تو بند کر دیا لیکن ہم نے لڑکیوں کے لیے ایک انٹرمیڈیٹ سائنس کالجز دیہی علاقوں میں خصوصاً نہیں بنائے. تعداد اتنی کم ہے. جو گاؤں دیہات سے لڑکیاں آیا کرتی تھیں میٹرک پاس کر کے اور بڑی آسانی سے 3 سال میں نرس بن کے وہ ایک پروڈکٹیو اس میں گروپ میں آ جاتی تھیں کہ یہ اسکلڈ ورکرز ہیں، اب وہ چیز رک گئی کیونکہ انٹرمیڈیٹ کالجز، سائنس کالجز یا پری نرسنگ جہاں پہ آفر کی جاتی ہو ایسے کالجز بنے ہی نہیں. جب کالجز بنائے ہی نہیں گئے لڑکیوں کے لیے کہ وہ انٹر سائنس کریں، منیمم ریکوائرمنٹ پوری کریں BSN ڈگری پروگرام میں داخلے کے لیے، تو ہوا یہ کہ ایک بڑا شفٹ آیا. لڑکوں کی ایک بڑی تعداد نرسنگ کی طرف آئی، لیکن لڑکوں کی ایک تعداد بننے سے تھوڑا سا نقصان یہ ہوا کہ یہ لڑکے بہت آسانی سے باہر کی جابس پہ چلے جاتے ہیں پاکستان سے باہر. لڑکیاں پھر بھی شادیاں ہو جاتی ہیں یا فیملی الاؤ نہیں کرتی، تو لڑکیاں پھر بھی پاکستان میں زیادہ تعداد رہتی ہے. اس کی وجہ سے میں تو ابھی بھی یہی سمجھتی ہوں کہ ہمیں یا تو ہمیں سائنس کالجز بنانے چاہیے، انٹرمیڈیٹ کالجز وتھ پری نرسنگ بنانے چاہیے، یا پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم فاسٹ ٹریک میں کیسے اسکلڈ ورکرز نرسنگ میں تیار کر سکتے ہیں، کیونکہ شارٹیج تو ہے، ابھی بھی شارٹیج ہے.
رائٹ، اور اپنے یہاں پاکستان میں بھی تو شارٹیج ہے، لیکن دنیا میں بھی تو بہت ضرورت ہے نا. دیکھیں گلوبل شارٹیج نرسز کی ہر جگہ ہے، جبھی تو فلپین سے ایک بڑی تعداد، وہاں تو ہر گلی محلے میں کالج آف نرسنگ، اسکول آف نرسنگ ہے کہ وہ لوگ پریپیئر کر رہے ہیں نرسز فار دا گلوبل پلیسمنٹ. اور اسی طرح دبئی ہو گیا، قطر، کویت، سعودی عرب، دس از اے ویری بگ مارکیٹ فار نرسنگ پرسنلز. وہاں پہ کھپت ہے ہماری کوالیفائڈ نرسز کی، لیکن ہمارا چونکہ ڈگری پروگرام اور ٹرانزیشن چلا رول کا، اس میں یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے لیے پوسٹ آر این کو کہا گیا کہ وہ ڈگری لیول پہ آ جائے گا. پوسٹ آر این ورکنگ کرنے والی نرسز کے لیے بڑا مشکل تھا اس کو کوپ کرنا، تو وہ پڑھنا 2 سال کے لیے مزید. تو اس سے ایک اور پرابلم پیدا ہوئی کہ ایک گریجویٹ نرس بن رہی ہے 4 سال پڑھ کے، اور ایک گریجویٹ نرس بن رہی ہے 5 سال پڑھ کے. تو چاہے وہ میٹرک تھی چاہے وہ انٹر تھی، وہ زیادہ تر بڑی تعداد چکے وہ میٹرک سائنس والوں کی تھی، تو ان کو 2 سال پڑھنا پڑا گریجویٹ نرس بننے کے لیے. تو یہاں پہ 1 سال کا یہ ڈفرنس، یہ ان کے ساتھ میرے خیال میں تو میرے نزدیک یہ زیادتی ہے. اچھا، اور یہ بتائیے کہ پیشنٹ سیفٹی نرس چیمپئن ایوارڈ بھی آپ کو ملا، تو اس پہ بھی روشنی ڈالیں کہ پیشنٹ سیفٹی کس طرح سے نرس جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. دیکھیے آئی بلیو اسٹرانگلی ان پیشنٹ سیفٹی، دیٹ از نیشنل سیفٹی اینڈ اٹ ہیز گون این امپیکٹ آن گلوبل سیفٹی. کیونکہ ہم جب سیفٹی کی بات کرتے ہیں، مجھے الرفیدہ نرس چیمپئن پیشنٹ سیفٹی نرس چیمپئن ایوارڈ یونیورسٹی آف ریفا یونیورسٹی سے پیشنٹ سیفٹی کانفرنس میں ملا تھا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر ذکی الدین اینڈ ہز ٹیم فار سلیکٹنگ می. اس میں یہ تھا کہ ہم 6 انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز پہ جو JCI اسٹینڈرڈس پہ کام کر رہے ہیں. اب وہ بڑی بیسک چیزیں ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ ہر ہاسپٹل میں امپلیمنٹڈ ہونا چاہیے، اینڈ ناٹ اونلی نرسز، ڈاکٹرز، ہیلتھ کیئر پرووائڈرز، ایون ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک صفائی کرنے والی آیا، ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ انفیکشن کیسے کنٹرول کرنا ہے، پیشنٹ کو گرنے سے کیسے بچانا ہے. آئیڈینٹیفیکیشن آف پیشنٹ نرسز اینڈ ڈاکٹرز کا مین کام ہے. تو یہ جو 6 گولز ہیں، اس پہ میں نے بڑا ایکسٹینسولی ٹرین بھی کیا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کو، انکلوڈنگ ڈاکٹرز اینڈ نرسز. اس کے علاوہ میں خود بھی اس میں بڑا ایڈوکیسی کے طور پہ کام کرتی ہوں کہ ہمیں اس گول پہ کام کرنا چاہیے. ہم ہر ہاسپٹل کو JCI اسٹینڈرڈائز نہیں کر سکتے کیونکہ ایک بڑا لانگ پروسیجر ہے، لیکن ہم اس کے صرف اگر ایک یہ گول کو لے لیں، 6 انٹرنیشنل پیشنٹ سیفٹی گولز جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں اسپیشلی اپنی نرسز میں، تو جو ہمارے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہماری انٹرنشپ نرسز ہیں، جو ہماری جنرل نرس وارڈس میں کام کر رہی ہیں، دے کین بینیفٹ فرام اٹ. اور اس کے علاوہ اس سے ہمارے پیشنٹس کو فائدہ ہوگا، کمپلیکیشنس میں کمی ہوگی، میڈیسن ایرر میں کمی ہوگی، جو میڈیکل ایررز ہوتی ہیں غلط آئیڈینٹیفیکیشن کی وجہ سے اس میں کمی ہوگی، جو پیشنٹس کی فالز ہوتی ہیں، جس کی میری اپنی مدر کی ایک بڑے ہاسپٹل میں ہاسپٹل سٹاف کی غلطی کی وجہ سے شی ہیڈ اے فال، وہ گری، اور بہت بڑا نام ہے اس ہاسپٹل کا، وہ وہاں پہ گری. ان کا ایمرجنسی میں انہوں نے آپریشن کیا، اور چونکہ JCI اسٹینڈرڈ ہے کہ جی ڈیتھس نہیں ہونی چاہیے، کم ہو، ان کو جلدی ڈسچارج کر دیا گیا، اینڈ شی ڈائیڈ آفٹر 4th day آف دیٹ فال. تو سنس دین آئی بلیو کہ ہمیں پیشنٹ سیفٹی ہر نرس ہر ڈاکٹر کو سکھانی چاہیے. رائٹ، اور لاسٹ میں ٹیک ہوم میسج کیا دینا چاہیں گے؟ میں ایک میسیج یہ دینا چاہوں گی کہ میں نے ڈائبٹیز پہ اور NCDs پہ اتنا ایکسٹینسولی کام کیا ہے. میں بڑی تھینکفل ہوں راول کالج آف نرسنگ کی جو پرنسپل ہیں ڈیزی اور ان کی ڈائریکٹر کی، کہ انہوں نے اتنا اچھا رسپانس دیا ریسنٹلی اسلام آباد میں کہ دے اسٹارٹیڈ دس ٹریننگ آف دیئر اسٹوڈنٹس اینڈ نرسز ان NCDs اسپیشلی ڈائبٹیز ٹریننگ. تو میں چاہوں گی کہ میری ساری نرسز اسپیشلی سارے اسٹیک ہولڈرز، ہماری پاکستان نرسنگ اینڈ مڈ وائفری کونسل، ہم سب اس آئیڈیا کو سپورٹ کریں اور کمیونٹی ہیلتھ نرسز کو اسپیشلی ٹرین کریں تاکہ نیشنل سیفٹی کو انشور کیا جائے. آئی نیڈ سپورٹ کہ ہم اس ٹریننگ پروگرام کو پورے پاکستان میں پھیلا دیں کہ ہم ڈائبٹیز کی پریونشن کریں. میرا ایم یہ ہے کہ لائک می
every nurse should be a nurse practitioner اور advanced nurse practitioner. جس نے بھی گریجویشن کیا ہے یا بلو گریجویشن ایکسپیرینس ہے اس کے پاس کسی بھی ڈپلوما کسی بھی سرٹیفکیٹ کا, اس کو نرس پریکٹیشنر کا رول دیا جائے, اور جو ماسٹرز ڈگری والی ہیں ان کو تھوڑی سی ٹریننگ دے کے ان کو ایڈوانس رول کے اندر ایڈوانس نرس پریکٹیشنر کا رول دیا جائے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ کا فرحان صدیقی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہی اور کافی آپ نے بہت کارآمد باتیں کی. امید ہے کہ نرسز جو کمیونٹی ہے وہ اس سے ضرور بینیفٹ اٹھائے گی. تھینک یو سو مچ. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور آپ کو اگلی اسٹوری بتا دیں.